لاہور کی ہیرا منڈی میں بیٹھنے والے پیر کاکی تاڑ کون تھے؟ یہ کوئی عام پیر نہیں بلکہ تعلیم یافتہ گریجویٹ پیر جنہوں نے مست ہیلنگ کے نام سے ایک ویب سائٹ بنوائی۔ تو پھر آخر پیر کاکی تاڑ ہیرا منڈی میں کیا کرتے ہیں؟ ان پر کیا الزام لگے اور کس نے لگائے، اور پیر کاکی تاڑ کو کہاں دفنایا گیا ہے؟ پیر کاکی تاڑ کا اصل نام سید صفدر حسین بخاری تھا۔ وہ تحصیل پنڈ دادر خان ضلع جہلم کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پیر کاکی تاڑ بخاری سادات سے ہیں اور سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت مخدوم جلال الدین جہاں گشت سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ سے جا ملتا ہے۔ پیر کاکی تاڑ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کے والدین نے ان کی پرورش نہایت عمدہ طریقے سے۔ کاکی تاڑ کے والد سید گلزار حسین بخاری مرحوم ایک درویش سبت انسان تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ مشہور بزرگ حضرت سید شبیر علی شاہ قلندر کی قربت میں گزارا، اور ان کے پردہ کرنے کے بعد ایک طویل عرصہ حضرت قلندر کی بارگاہ ضلع قصور میں جھاڑو لگایا اور مزار کی دیکھ بھال سے لے کر زائرین کی خدمت میں مصروف عمل رہے۔ کاکی تاڑ کوئلے کی کانوں کے مالک اور ذمہ دار تھے۔ اچانک ان سب سے دستبردار ہو کر لاہور داتا دربار آ گئے اور پھر بدنام زمانہ ہیرا منڈی میں آستانہ بنا لیا۔ اب پیر کاکی تاڑ لاہور کے قدیم شاہی محلے کے اندر بیٹھا کرتے۔ پوری ہیرا منڈی ذاتی مسائل سے لے کر پیشہ ورانہ امور پر رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتی۔ بدلے میں پیر کاکی تاڑ نے بھی ان کو مفید مشورے دیے اور ان کے تمام مسائل کا حل نکالا۔ کچھ من چلے راہگیر ان کا مذاق بناتے اور پوچھتے، بابا ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو جواب آتا، بابا کنجروں کی کڑی نکال لاتا ہے۔ پیر کاکی تاڑ نے ہیرا منڈی کی 300 سے زائد لڑکیوں کو باعزت گھرانوں کے اندر بیاہ کر کے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سب ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ NNI نیوز کے خوشنود علی خان اور خبریں کے ضیاء شاہد نے پیر کاکی تاڑ کے خلاف سکینڈل چھاپے اور پیر کاکی تاڑ کو کنجریوں کا پیر اور پیر آف کنجر شریف جیسے ناموں سے پکارا۔ کفر و بدعت کے فتوے داغے گئے اور ان پر بھتہ خوری کا بھی الزام لگایا۔ کاکی تاڑ نے یہ سب بسط شکر و احترام قبول کیا۔ وہ دنیا کی دی گئی عزت اور ذلت دونوں کو ایک سا جانتے تھے۔ صحافیوں نے ان کے خلاف خبریں شائع کی اور ایک دن وصولی کے لیے بندہ بھیج دیا۔ عدم ادائیگی کر جب بندے نے پیر صاحب کو رسوا کرنے کی دھمکی دی تو پیر صاحب نے کہا، اب اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ گارڈن کالج کا گریجویٹ صفدر شاہ بخاری پیر کاکی تاڑ کہلاتا ہے اور ہیرا منڈی میں بیٹھتا ہے۔ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس جملے کے بعد مشہور اخبار نے سرکولیشن بڑھانے کے لیے پیر کاکی تاڑ سے کالم لکھوانا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ بہت باعزت لباس اور حلیے میں بسم اللہ آسر پیٹ بھاٹی گیٹ پر براجمان ہو گئے۔ وہ دوبارہ بہت باعزت لباس اور حلیے میں بسم اللہ اسٹریٹ بھاٹی گیٹ پر براجمان ہو گئے۔ لوگوں کو مست ہیلنگ کے نام سے مصری قاری عبدالباسط عبدالصمد مرحوم کی بلا ترجمہ 7 دن قرت سورہ رحمان صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے سننے کا کہنے لگے۔ کسی نے پوچھا، کاکی تاڑ پہلے دھمال اور اب قرت، یہ چکر کیا ہے؟ کاکی تاڑ بولے، بھائی پہلے غریب مجبوروں کی ہیرا منڈی پر ڈیوٹی تھی تو غریب سا طریقہ تھا، اب 5 سٹار ہیرا منڈی پر ڈیوٹی ہے تو طریقہ بھی 5 سٹار ہے۔ وہ مجبوری سے ننگی ناچتی تھیں، یہاں سب خوشی ننگے ہوتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو ننگا کرتے بھی۔ وہ ڈھول کی تھاپ اور پیٹ کی کاٹ پر ناچتی تھی۔ ناچتے یہ بھی ہیں، بلکہ 1000 کنجری مل کر وہ گند نہیں پھیلا سکتی جو ایک صحافی جنم دے سکتا ہے۔ یہ طاقتور لوگ ہیں، اب ان کے سنگ جوڑ ہیں۔ پیر کاکی تاڑ کی ساری زندگی بادشاہی مسجد کے عقب میں واقع ایک چکلے پر گزری۔ اس چکلے پر آنے والی ہر طوائف کو سب سے پہلے بابا جی کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ برکت ہو، اور جو کاکی بھی بابا جی کی خدمت کرتی اس کے بعد اس کی قیمت میں راتوں رات اضافہ ہو جاتا۔ ترقی بھی دن دگنی رات چگنی ہوتی کیونکہ کام ہی رات کو ہوتا تھا۔ اس وقت بابا جی کا نام پیر کاکی تاڑ تھا، لیکن بعد میں کسی پڑھے لکھے بندے نے کاکی تاڑ سے کاکیاں والی سرکار رکھ دیا۔ پیر کاکی تاڑ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اپنے وارث سید بابا للہ شریف کے پاس گزارے۔ جنوری 2005 کے تیسرے ہفتے کے دوران پیر کاکی تاڑ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اتفاق ہسپتال کے ICU وارڈ میں داخل ہو گئے۔ کاکی تاڑ
8 फरवरी सन 2005 बरोज मंगल बमुताबिक 29 ज़िल हज को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। पीर काकी ताड़ का मज़ार लाहौर से तकरीबन 225 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जिस जगह पीर काकी ताड़ को दफनाया गया वो ज़मीन रेतीली थी, यहाँ पर घास और पौधे लगाना नामुमकिन था, लेकिन आज चारों तरफ सब्ज़ा और पौधे हैं।